اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. یہ ہے وہ صراط مستقیم جو صراط الذین انعمت علیہم بھی ہے. انعام یافتہ لوگ بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں, انہوں نے کوئی اپنے علیحدہ سے راستے نہیں بنائے. اور جو ان کے راستے سے ہٹ گیا وہ ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللہ تعالی ہمیں اس صراط مستقیم پر چلائے اور قرآن حکیم کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق دے. اس انسٹرومنٹ کو وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا کہ تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچ جائے اسی قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے, اپنے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں, اللہ کی کتاب کے ذریعے تبلیغ کرے. مجھے اب ضمناً آخر میں وہ بات یاد آ گئی. 2 نومبر 2007 کو جب میں تبلیغی جماعت کے اجتماع میں گیا رائے ونڈ, تو میں چونکہ کتابوں سے ایک شوق رکھنے والا بندہ ہوں, پڑھنے والا ہوں, تو میں ان کے سٹال کے اوپر چلا گیا. تو میں نے دیکھا وہاں شیخ زکریا کاندھلوی صاحب کی کتاب پڑھی ہوئی ہے, فضائل اعمال, فضائل حج, فضائل درود, فضائل صدقات, اور یوسف کاندھلوی صاحب کی حیات الصحابہ, اور اکا دکا اور کتابیں. تو میں نے ان کو کہا کہ قرآن بھی ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہمارے پاس قرآن ہے. وہ تاج کمپنی کا قرآن بھی رکھا ہوا تھا. میں نے کہا بھائی ترجمے والے قرآن کی بات کر رہا ہوں. اپنے مولویوں کی کتابیں اردو ترجمے کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں تاکہ سمجھ آئیں, اور اللہ کی کتاب عربی میں رکھی ہوئی ہے. بھائی شیخ زکریا کاندھلوی بھی عربی میں لکھ کے چلے جاتے ہیں نا, ان کو تو عربی آتی تھی, وہ تو مسجد نبوی میں درس دیتے تھے, دفن بھی ہوئے ہیں وہاں پہ بقیع غرقد میں. اور الیاس قادری باپا جانی کے جو پیر و مرشد ہیں ضیاء الدین مدنی, وہ بھی وہیں پہ دفن ہے. آپ دیوبندیوں سے پوچھیں ان کو شفاعت ملے گی, کہتے ہیں کتنے ملے گی, اور بریلویوں سے پوچھیں ان کو ملے گی, وہ کہتے ہیں کتنے ملے گی, اور ہمیں دوسے لگاتے ہیں کہ جی وہاں دفن ہے. عبداللہ ابن ابی بھی وہیں پہ دفن ہے. ہاں یہ دوسے نہ لگایا کرو ہمیں. بہرحال ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا انجام بہتر کرے. اہل قبلہ تھے, اہل کلمہ تھے, میں ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو میں نے ان کو کہا بھائی قرآن ترجمے والا آپ نے کیوں نہیں رکھا بھائی یہاں پہ؟ تو آپ الفاظ سن کے کہاں اٹھیں گے. وہ کہتے ہیں جی حضرات فرماتے ہیں, اور ظاہر ہے اس وقت یہ بڑے بڑے حضرات زندہ تھے سارے, حاجی عبد الوہاب صاحب بھی, مولانا جمشید صاحب بھی, ان کے تو میں نے درس سنے ہوئے. اب تو صرف ایک ہی باقیات رہ گئی ہیں, نذر الرحمان صاحب, باقی تو سارے ان کے بڑے حضرات فوت ہو چکے ہیں. تو کہتے ہیں حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. اب اس کی تعویل کریں گے کہ جی قرآن سے نہیں اختلاف پیدا ہوتا, اس کے ترجمے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے, کیونکہ ہر فرقے کا اپنا ترجمہ ہے. تو اس کا بھی حل موجود ہے. چونکہ آپ کی جماعت دیوبندی ہے, آپ اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ رکھ لو, اختلاف ختم ہو جائے گا. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری جماعت میں سارے آتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں, تم بریلویوں کے لیے احمد بریلوی کا ترجمہ رکھ لو, دیوبندیوں کے لیے اشرف تھانوی کا ترجمہ رکھ لو, اہل حدیث کے لیے جوناگڑھی صاحب کا ترجمہ رکھ لو, اور اگر کبھی کوئی شیعہ بھی وہاں آ جاتا ہے ان کے لیے سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ رکھ لو. لیکن یہ کہنا کہ قرآن کے تراجم سے اختلاف پیدا ہوتا ہے, توبہ 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 توبہ. یہ کتاب تو جیوز اور کرسچنز کے اختلافات کو ختم کرنے آئی ہے. اس کتاب نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو گمراہیوں سے نکال کر پوری انسانیت کا امام بنا دیا, اور تم کہہ رہے ہو کہ اختلاف پیدا ہوگا. اور انہی کا لگایا ہوا پھل آج تک ہم کھا رہے ہیں. محنتیں تو ان کی ہے نا. وہ فضائل اعمال پڑھ کے تو چینج نہیں ہوئے تھے, قرآن کے ذریعے ہوئے تھے. تو قرآن کا ترجمہ رکھو. آج بھی آپ چلے جائیں آپ کو قرآن کا ترجمہ نہیں ملے گا, کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ عربی پڑھتے رہیں, اور الٹا آپ کو یہ بھی پڑھائیں گے کہ ڈائریکٹ قرآن پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. جب فضائل اعمال میں لکھا ہوگا کہ احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی اور پوچھا کہ تیرا قرب کیسے حاصل کروں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے. تو احمد بن حنبل نے پوچھا کہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ اندازہ کرو, احمد بن حنبل جو ہے اس کو تو عربی آتی تھی, اس نے یہ کیوں پوچھ رہا تھا کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے سمجھ کے چاہے بغیر سمجھ کے. وہ اللہ جو اپنے نبی کے ذریعے پورے قرآن میں یہ بات نازل فرما رہا ہے کہ اس قرآن کو انسٹرومنٹ آف دعوت بنانا ہے, اور 4 دفعہ ایک سورت میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کو ہم نے سمجھنے کے لیے آسان کیا, ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟
وہ خواب میں حضرت احمد بن حنبل کو آ کے کہانی کروا رہا ہے، نعوذ باللہ، یہ سب جعلی جھوٹی باتیں۔ پھر شیخ زکریا کاندھلوی صاحب نے تو کہا کہ جی یہ 15 علوم چاہیے قرآن کی تفسیر کے لیے، اور اس میں انہوں نے کہا 14 تو یہ ہے، 15واں جو ہے وہ بھی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے گا تو دے گا، آپ کی یونیورسٹی سے حاصل نہیں کر سکتے، یعنی نہ ہی سمجھو۔ یہ قرآن کی خدمت ہے، غداری ہے۔ فخر سے بتاتے ہیں قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن اس کا تاریخ پہلو یہ ہے کہ سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ وہ جو فلم بنائی تھی نا خدا کے لیے، اس میں ایک سین ہے جب وہ ایک ایجنٹ کو پکڑتے ہیں تو گورا اس سے جب انٹرویو کرتا ہے تو وہ فر قرآن سناتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو تم پڑھ رہے ہو تمہیں اس کا ترجمہ آتا ہے، یعنی یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا گورا کہ اس کو اس طرح بہترین انداز میں عربی آ رہی ہے اور اسے یہ نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ واقعی دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا کہ آپ فر پنجابی بول رہے ہیں اور آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ یہ جو آپ بول رہے ہو اس کا مطلب کیا ہے، اردو میں مجھے سمجھاؤ، تو آپ سمجھا لیں گے نا، یا اردو بول رہے ہیں تو پنجابی میں سمجھا لیں گے۔ لیکن یہ قرآن کی مظلومیت ہے کہ عربی فر گورا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، اس نے کہا کہ یہ مکاری کر رہا ہے، اگر اسے عربی نہ آتی ہو تو اس طرح یہ بول سکتا ہے۔ اب اسے کیا پتا کہ دنیا کے آلموسٹ 99% مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ فر عربی بولتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ تلخ پہلو ہے۔ مجھے ضمناً وہ حدیث یاد آ گئی صحیح بخاری کی، سیدنا ابوبکر جب خلیفہ چنے گئے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، تو اس سے اگلے دن مسجد میں ایک گیدرنگ تھی، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، کہانی شریف نہیں ہے۔ حضرت عمر جو ہے وہ پہلے ممبر پہ چڑھے، حضرت ابوبکر کا تو مین خطبہ ہونا تھا، پہلے انہوں نے تمہیداً ایک وہاں خطبہ دیا، بڑا مختصر سا خطبہ ہے، اس میں الفاظ ہیں، ظاہر صحابہ کرام غمگین تھے، ان کو ڈھارس بندانی تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے وہ پسند کیا جو اللہ کے ہاں ان کے لیے بہتر تھا، یعنی وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اور میں اس میں ایڈ کروں گا کہ انہیں امت کے غم مزید خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے نہیں پڑے، اس تکلیف سے اللہ نے انہیں بچایا، اور ان کا وہاں پر جانا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ہے، آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام کی اس وقت قبر مبارک کی زندگی آپ کی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، اور قیامت کے دن کی زندگی قبر مبارک کی زندگی سے بہتر ہے، اور جنت میں جانے کے بعد کی زندگی وہ قیامت کے دن سے بہتر ہے۔ آپ کے تو ہر لمحے آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر حضرت عمر نے ایک جملہ بولا کہ رسول اللہ تو چلے گئے اور تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت دی، یعنی کہ ہدایت کاملہ، ہاں ڈیٹم لیول کی ہدایت، پیدائش سے لے کر وفات تک نبی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، یعنی اعلیٰ درجے کی ہدایت اس کتاب کے ذریعے دی۔ تم بھی اس کتاب کو پکڑو کہ جس کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت کاملہ دی۔ 2 بار جملہ ریپیٹ کیا، یعنی حضرت عمر نے یہ امت کو عقیدہ دے دیا کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد آپ کا وصی، آپ کا خلیفہ اس پلانٹ ارتھ پہ قرآن ہے، کیونکہ ختم نبوت کی برکت سے اب کسی نبی نے نہیں آنا، اور نبیوں والا کام اس امت کو شفٹ ہوا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ اور پھر اس پہ ترا بلغوا عنی ولو آیہ، بخاری کی حدیث کے ایک آیت بھی آتی ہے آگے پہنچا دو، اسی کے اوپر ساری یہ تبلیغی جماعت چل رہی ہے نا، سارے علماء تو نہیں ہے، ایک آیت بھی آتی ہے نا، عالم کی ڈگری نہیں بھی تب بھی آگے پہنچاؤ گے۔ تو نبی علیہ السلام کا خلیفہ یہ ہے ختم نبوت کی برکت سے، کیونکہ اب نبی کو ہی نہیں آنا، لہذا قیامت تک کے لیے اس کتاب کو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تاکہ کوئی قیامت کے دن گلہ نہ کر سکے کہ مجھے تو نبی کی صحبت نہیں ملی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا حق کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حق ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ آپ سمجھیں یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں، آپ سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت ہمارے پاس آج تک موجود ہے اس کتاب کی شکل میں۔
آپ کے جانے کے بعد بس یہ کتاب ہی ہے مسلمانوں کے پاس. اس کائنات میں رسول اللہ کے جانے کے بعد زمین اور آسمان کا رشتہ جس چیز سے جڑا ہوا ہے نا وہ یہ کتاب ہی ہے. کیونکہ اب وہی تو آنی کوئی نہیں ہے, یہ فائنل اللہ تعالیٰ کی وحی ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.